السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قابل صد احترام محاضر موصوف شیخنا ڈاکٹر محمد ارشد المدنی حفظہ اللہ، اساتذہ جامعہ اور عزیز طلباء، بر صغیر کے مدارس و جامعات میں جامعہ امام ابن تیمیہ کی ایک خاص شناخت ہے۔ گزشتہ 30 سالوں میں جامعہ کے ہونہار فارغین نے تعلیمی اور دعوتی میدانوں میں جو قابل رشک تعلیمی، دعوتی، تصنیفی اور سماجی کارنامے انجام دیے ہیں، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ یقیناً فارغین و فارغات کو لائق و فائق بنانے میں جامعہ کے تعلیمی نظام، تربیتی نظام، ثقافتی پروگراموں، ہفتہ واری انجمنوں اور اس قسم کے علمی محاضروں کا اہم کردار ہوتا ہے۔ جامعہ کی تاریخ میں یہ کوئی پہلا اور آخری محاضرہ نہیں ہے۔ جامعہ کی تاسیس سے اب تک مختلف اہم علمی موضوعات پر قابل قدر اساتذہ کرام اور دیگر علمی شخصیات محاضرہ دیتے رہے ہیں، اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی یہ سنہرا اور مبارک سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ عزیز طلباء، دنیا کے پہلے انسان کی پیدائش سے لے کر اب تک اللہ کا دین اسلام قائم و دائم ہے، اور قیامت تک یہ دین باقی رہے گا۔ انسانی اور اسلامی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر دور میں کچھ لوگوں نے اس دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اللہ کے نبیوں اور رسولوں کو ٹارگٹ کیا، اللہ کی کتابوں کا مذاق اڑایا، آسمانی حکموں کی مخالفت کی، زور آزمائی سے بھی پیچھے نہ ہٹے تاکہ کسی طرح اسلام کے نور کو اپنی پھوکوں سے بجھا دیں، مگر اس الہی نور کو بجھانے والے خود بجھ گئے، مگر اسلام زندہ اور تابندہ ہے اور قیامت تک سدا بہار رہے گا۔ دینی اور مذہبی اعتبار سے حالات ضرور مسلمانوں کے لیے ناہموار اور نامناسب ہوں گے، مگر ہمیں کتاب و سنت کے فانوس کو جلائے رکھنا ہے، اور جب تک ہم قرآن و حدیث کے پیروکار رہیں گے باطل طاقتیں ہمیں مٹا نہیں سکتی، اور اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ عزیز طلباء، ہندوستان کی تعمیر و ترقی میں بیشتر حصہ ہندوستانی مسلمانوں کا ہے۔ اس کی حفاظت میں جتنا لہو ہمارا بہا ہے اتنا کسی کا نہیں۔ ہم نے اپنے وطن کو بہت دیا ہے، لیا کچھ نہیں۔ ہم نے اس ملک پر 800 سالوں تک شاندار حکومت کی، کسی مذہب کے تئیں ہمارے دل میں نفرت نہیں دیکھی گئی، سب کے ساتھ یکساں سلوک کیا، بھائی چارے کا ماحول رہا، محبت کی فضا قائم رہی، تمام مذاہب کے ماننے والے اپنے مذہب کے مطابق اپنی عبادت کرتے رہے، مذہب اور قوم کے نام پر کسی کا خون نہیں بہایا گیا۔ انگریزی حکومت میں بھی اس کثیر المذاہب ملک میں سب کو مذہب پر عمل کرنے کی آزادی رہی، اور اس ملک کی خوبصورتی اسی میں ہے کہ مختلف مذاہب کے ماننے والے اپنے مذہب کے مطابق عمل کرتے رہے۔ اس لیے مختلف مذہب کے ماننے والوں کو کسی ایک قانون کے تحت کرنا کسی بھی اعتبار سے ممکن اور مناسب نہیں۔ تہذیب و ثقافت اور مذہب کا ٹکراؤ انسان کے چین و سکون کو غارت کر دیتا ہے۔ عزیز طلباء، آزاد ہندوستان کی تاریخ جب بھیم راؤ امبیڈکر کے ذریعے لکھی گئی تو اس بات کا پورا خیال کیا گیا کہ قانون میں کوئی ایسا دفعہ نہ ہو جس سے ملک کے چین و سکون کو آنچ آئے، افراتفری کا ماحول پیدا ہو، قومی، لسانی اور مذہبی تعارض ہو۔ اسی لیے بنیادی حقوق کے نام پر سب کو اپنی جان کی حفاظت، مذہب کی حفاظت،
مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت اور اپنے مذہب کے نشر و اشاعت کی اجازت دی گئی۔ کسی خاص مذہب کا کسی کو پابند نہیں بنایا گیا، البتہ قانون میں ایک دفعہ اس سے متعلق رہا کہ حکومت کسی ایسے قانون کے بنانے کی سفارش کرے گی جس پر ملک کے سارے باشندے عمل کر سکیں۔ جس وقت یہ شک آرٹیکل کا حصہ بنایا گیا اس وقت بھی اس پر اعتراض ہوا اور کہنے والوں نے کہا کہ اس ملک میں کسی ایک قانون کے وضع کرنے پر کوئی بیوقوفی غور و خوض کر سکتا ہے، اس لیے کہ عملاً یہ ممکن نہیں ہے۔ عزیز طلباء، اس وقت سے آج تک بھارت کے قانون میں اس دفعہ کو لے کر وقتاً فوقتاً ہنگامہ ہوتا رہا ہے۔ بالخصوص حزب مخالف کی طرف سے مسلمانوں اور ان کے آئلی قوانین کو نشانہ بنانے کی مذموم کوشش کی جاتی رہی ہے، حالانکہ پورے ملک کے لیے اگر کوئی متحدہ قانون یکساں سول کوڈ لایا جاتا ہے تو اس سے صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ ملک کے تمام مذاہب کو نقصان ہوگا، مگر چونکہ مسلمان اس ملک میں بڑی اقلیت کی حیثیت رکھتے ہیں اس لیے اس طرح کے مذہبی معاملے میں وہی پیش ہوتے ہیں۔ یکساں سول کوڈ کے نفاذ کا معاملہ کافی پرانا ہے، ابھی اس کا مسودہ بھی تیار نہیں ہے۔ برسر اقتدار پارٹی اپنی عادت کے مطابق مسلمانوں کو ہیجان میں مبتلا کرنے کے لیے اس کے نفاذ کا ڈھڈورا پیٹتی رہتی ہے۔ اس کا اصل مقصد اس قانون کو لانا نہیں بلکہ اکثریت کی آنکھ میں دھول جھونک کر پھر سے اقتدار کی کرسی پر براجمان ہونا ہے۔ محترم حاضرین، آج کا محاضرہ یکساں سول کوڈ کے موضوع ہی پر رکھا گیا ہے اور اس مختصر تمہید کے بعد میں چاہتا ہوں کہ آج کے پروگرام کا باضابطہ آغاز کیا جائے اور آغاز پروگرام کے لیے میں دعوت دیتا ہوں عزیزی سیف الرحمن محمد اسلم طالب ثانیہ عالمیہ کو تشریف لائیں اور قرآن کریم کی چند آیتوں سے آج کی اس مبارک محفل کا آغاز کریں۔